أشهد أن لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کیا سلام کرتے وقت جھکنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تواضع عاجزی کے ساتھ سلام کسی کو کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جھکنا کہتے ہیں کہ اتنا جھکنا کہ انسان کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، جس کو ہم رکوع کہتے ہیں. اس طرح کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، کسی انسان کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. اتنا جھکنا کہ انسان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اسے رکوع کہتے ہیں، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے. ہاں البتہ آپ ادب سے ملنے کے لیے تھوڑا سا جھک جاتے ہیں اور گردن نیچی کر لیتے ہیں سلام کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، بڑوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، جائز. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو ماں باپ میں سے کوئی آواز دے تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر نبی آپ کو بلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، کتاب و تفسیر کے اندر، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، وہ نہیں آئے. بعد میں جواب آئے تو کہنے لگے کہ تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم ان کا جواب دو. تو ایسی صورت میں تمہیں نماز کے اندر جواب دینا چاہیے تھا. اس پر مفسرین نے وہاں بحث کی ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کسی کو بلائیں تو جواب دینا چاہیے؟ تو اس کا پر تمام علماء نے لکھا جی ہاں جواب دینا واجب ہے. پھر آگے سوال ہوتا ہے کیا نماز ان کی ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی جواب دینے کی وجہ سے؟ تو اس کا جواب پھر علماء نے دیا کہ نماز نہیں ٹوٹے گی. وہاں محدثین نے لکھا یہ ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ماں باپ کے لیے نہیں. اب آپ نے ماں باپ کے لیے دیکھنا ہوگا. اگر مثال کے طور پر ماں باپ میں سے کوئی غسل خانے میں گر گیا، کچن میں گر گیا، ماں نے آواز دی، آپ کو آواز آئی ہے گرنے کی، آپ بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ لمبی نماز، آپ کو گناہ ہو رہا ہے. ماں بیٹھی ہوئی تھی چرپائی سے نیچے گر گئی، یا کوئی ایسی بات حادثہ سا پیش آ گیا، اندازہ ہو جاتا ہے نا. اور اگر ماں نے بلایا بیٹا دودھ لا دو، بیٹا سودا لا دو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اول تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو بتا کر نماز پڑھیں. ماں باپ کے علم میں ہو کہ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے. اور اگر ان کو نہیں بتایا، انہوں نے آواز دے دی، تو دیکھ لیں، اندازہ کر لیں نماز کے اندر کیا بہت ضروری ہے. اگر وہ تکلیف میں ہے، کوئی حادثہ ہے، تو پھر نماز توڑ دیجیے، نماز توڑ کر ان کی تکلیف دور کیجیے. اور اگر عام بات ہے جیسے کہا سودا لا دو یا کچھ ایسا، تو ایسی صورت کے اندر دیکھ لیجیے، ابھی آپ 1-2 رکعتیں رہتی ہیں وہ پڑھ کے پھر آپ جواب دے دیجیے، بتا دیجیے میں نماز پڑھ رہا تھا. تو یہ انسان اپنی سوچ اور اپنی عقل استعمال کرے اور پھر اس کے مطابق چلے. میں نے پھر بتایا اگر ایمرجنسی کے حالات ہوں، کوئی حادثے کی بات ہو، کوئی فکر کی بات ہو، کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، فوراً نماز توڑیں اور متوجہ ہو، پھر بعد میں اس کو پڑھ لیں. جی بالکل. بھائی صاحب نے سوال یہ کیا کہ ماں باپ کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی حالت پیش آ جائے، کوئی ایمرجنسی کی کیفیت پیش آ جائے تو نماز توڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی توڑ سکتے ہیں. اب یہ جواب دینا کہ جی وہ صحابی جو تھے ان کو تیر لگا، خون بہتا رہا، وہ نماز پڑھتے رہے، ٹھیک ہے، ایمانی قوت اس حد تک کی ہو، وہ بعد کی باتیں. لیکن عام حالات میں کیا حکم ہے؟ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے تو اپنی نماز کو مختصر فرما دیتے تھے. جامع ترمذی کی حدیث، بچے کے رونے کی آواز پر کہ اس کی ماں پریشان ہوگی، ماں بھی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی تو ماں نماز پہ پریشان ہوگی لہذا نماز کو مختصر کر دی. تو ایک بچے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے تھے. اسی طرح جمعے کی نماز ہے، عید کی نماز ہے بڑے مجمع میں، وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص امامت کرائے تو نماز کو ہلکا کر کے پڑھائے. نماز کو ہلکا کیوں؟ فَإِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ، کیونکہ تمہارے درمیان مقتدیوں میں کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، تو سب کو دیکھ کر. ہاں فجر کی نماز ہے، اس میں قرات لمبی سنت، ملا نماز اس میں لمبی قرات، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. لیکن جہاں مجمع بڑا ہو وہاں سمجھایا کہ نماز کو ہلکا کر کے پڑھائیں کہ تم میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. ایک صاحب نے کہا اگر کوئی انسان کسی مقصد کے لیے پیسے جمع کر رہا ہو جیسے شادی وغیرہ، تو اب اس پر 1 سال گزر گیا اور مال نصاب کو پہنچ گیا تو کیا اب اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. گھر بنانے کے لیے رقم رکھی ہے آپ نے، بچوں کے لیے رقم رکھی ہے، بیٹی کی شادی کے لیے رقم رکھی ہے، حتیٰ کہ حج کرنے کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں اور وہ 1 لاکھ یعنی 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی جو آج کل 1,35,000 40,000 کے قریب بن رہا ہے، تو اگر کسی کے پاس 1,40,000 روپیہ 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. بچت پر چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے رکھی ہو، فرض مقصد کے لیے رکھی ہو، جیسے حج فرض ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. اور زکوٰۃ 2.5%، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف 2.5%. ایک نے کہا کہ لکھا ہے کہ میں انیستھیسیا والی ڈاکٹر ہوں، بے ہوش کرنے والی ڈاکٹر ہوں، مریض کی سرجری گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، مجھے ادھر ادھر ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، نہ ہی اس جگہ نماز پڑھ سکتے، پورے وقت میں مشین پر نظر رکھنی ہوتی، نماز قضا ہو جاتی، مزید کا بی پی شوگر ہر چیز کو منٹ کرنا پڑتا ہے، چیک کر کوئی حل تجویز کر دیں تاکہ نماز وقت پر پڑھ لوں، وضو بھی ہوتا ہے اسی جگہ نہیں پڑھ سکتے. جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت برین سرجن جن کا کم از کم 7-8 گھنٹے ایک آپریشن میں لگتے ہیں برین سرجن کے، اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کے، اسی طرح ہارٹ سرجن، تو ایسے ہارٹ سرجن واقف ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. اور سوال یہ کہ وہ تو آپریشن تھیٹر سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ کہتے ہیں وضو کر کے آپریشن شروع کرتے ہیں اور کپڑے اپنے پاک ہوتے ہیں، اوپر جو پہنا ہوتا ہے اس کے اوپر سامنے پلاسٹک ہوتا ہے، پلاسٹک کا کور ہوتا ہے جسے چھینٹیں وغیرہ خون کی نہیں پڑتی، اور اگر پڑ بھی جائیں تو ہمارا ایک اور لباس تیار ہوتا ہے، جلدی سے بدلا، نماز پڑھی، دوبارہ آپریشن میں شریک ہو. کہتے ہیں آج تک، اور اس کی بدولت اللہ کہنے ان کے آپریشن سارے 100% کامیاب رکھے ہوئے. اینستھیزیا والے کی جہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ بالکل نہیں ہل سکتے اور وضو بھی نہیں رکھ سکتے اتنی دیر تک، تو اسی صورت میں یہ نماز قضا کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے ہاں گناہ گار نہیں ہوگا. اگر بالفرض ایسے حالات آ جائیں تو ایسی صورت کے اندر وہاں سے غیر حاضر نہ ہوں اور پھر اپنی نماز پڑھ سکیں گے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ کہ یہ باوضو ہو کر، اینستھیزیا والے بھی باوضو ہو کر وہاں موجود رہیں، اپنے ان کے کپڑے پاک ہی ہوتے، جائے نماز وہاں لی اور جائے نماز میں صرف 4 فرض پڑھ لیں، 2 فرض ہیں تو 2 پڑھ لیں، 4 فرض ہیں 4 پڑھ لیں، مغرب کے 3 ہیں، صرف فرض پڑھ لیں تاکہ قضا نہ ہو. اور فرض پڑھنے میں 4 فرض پڑھنے میں 4 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. تو اگر مختصر صورتیں پڑھ کر وہاں فرض نماز پڑھ لیں تو قضا ہونے سے بچت ہو جائے گی. یہ اور بہت آسان ترین طریقہ. ایک صاحب نے آنکھوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر صاحب کا بتایا، وہ الگ سے پوچھ لیجیے، انشاءاللہ بتا دیں گے. یہ رکھ لیجیے، میں اس کے پیچھے. ایک صاحب نے کہا اشراق اور چاشت کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیجیے، کیا ضروری ہے پڑھنا؟
نہیں، ضروری کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، ضروری کا کوئی لفظ نہیں. فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ. یوں پوچھنا چاہیے، یوں ہی بتانا چاہیے. ضروری ہے یہ تو کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، شرعی ٹرم نہیں ہے. اشراق اور چاشت سنت غیر مؤکدہ ہے. پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں. ضروری ہے نہیں ہے، بالکل نہیں. وہ تو سنت غیر مؤکدہ بھی ضروری ہے جو سمجھتا ہو. نہیں، سنت غیر مؤکدہ ہے، اشراق بھی، چاشت بھی. اور یہ پڑھیں گے تو ثواب، نہ پڑھیں گے گناہ نہیں ہوگا. اشراق کا وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد. جب سورج طلوع ہونے کا وقت لکھا ہوتا ہے اس کے 20 منٹ بعد، 15 منٹ بعد آپ پڑھ لیجئے 2 رکعت بس. اور چاشت جب دھوپ میں تیزی آ جائے، جیسے آج کل تقریباً 9 بجے کے بعد دھوپ میں تیزی آ جاتی ہے، 9 سوا 9 بجے کے بعد. سردیوں میں، گرمیوں میں ذرا جلدی. دھوپ میں تیزی آ جائے وہ پھر زوال سے پہلے تک چاشت کا وقت باقی رہتا ہے. آج کے جمعے کے خطبے میں امت کی کہتی ہے لیکن پاکستان کے حکمران فالج زدہ ہو گئے، ہم عوام کیا کریں؟ جی، یہ اصل میں گزشتہ جمعہ تھا، میرا گزشتہ جمعہ تھا کہ پوری امت کو نا ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے. اگر جسم کی کسی حصے کو تکلیف پہنچ جائے تو سارا جسم تکلیف کو محسوس کرے اور اس تکلیف کو دور کر لے. اب انہوں نے پھر شروع کر دیا حکمران فالج زدہ ہے. نہیں، یہ بندہ بھی فالج زدہ ہے جو بیچارہ یہ سوچ رہا، کیونکہ ہم سب حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں. ان حکمرانوں نے آپ کو دعا کرنے سے منع کیا ہے تو آپ دعا تو کر سکتے ہیں. میں نے بتایا دعا سلاح المؤمن. آج کل لوگ بہت پوچھتے ہیں کیا کریں، دعا کریں. آگے سے پتہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں. اچھا بس دعا کریں. میں نے کہا آپ کے ذہن میں دعا کی اہمیت ہی نہیں ہے. جو بندہ مسکراتا ہے نا میرے اس سوال اس جواب پہ، میں اس کو کہتا ہوں آپ کے ذہن میں دعا کی اہمیت ہی نہیں، آپ دعا کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سلاح المؤمن. آپ چاہتے ہیں نا فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہتھیار استعمال کریں، چاہتا ہر بندہ چاہتا ہے، جو غصہ آ رہا ہے اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو اسلحہ کہا ہے. اب دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو کم از کم اس ہتھیار کو تو استعمال کر لیں. اس سے کس نے روکا ہے؟ اس سے کس نے روکا؟ نمبر 2، ان کے لیے اب جو ضرورت ہے ادویات کی، پیسے کی، تاکہ ادویات ان کے لیے خریدی جا سکیں، ان کی مدد کی جا سکے، تو اب جو تنظیمیں ہیں ایسی جو واقعی ان کی مدد کر رہی ہیں وہ اپنے معاشرے کے لوگوں سے پوچھئے، ان کے ساتھ مالی مدد کر دیجیے. یعنی آپ پوچھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہم کیا کریں؟ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. دعا اور ان کی مالی مدد، اس وقت 2 چیزوں کی بہت ضرورت ہے. تو یہ حکمران کو نا فالج زدہ نہ کہیں. اچھا انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، فکر نہ کریں. آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جو وہ کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اس کا یہاں بھی ذکر نہیں کیا جا سکتا، یہاں بھی ذکر نہیں کیا جا سکتا. آپ کے تصور سے بڑھ کر کر رہے ہیں، آپ کے تصور سے بڑھ کر کر رہے ہیں، لیکن مقابل ذکر نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا 4 رکعت والی نماز میں دوسری 2 رکعتوں میں مقتدی کا قرات کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جی، 4 رکعت والی نماز میں دوسری 2 رکعتیں جو ہیں اس میں بھی مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے. مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے. آپ کہیں گے جی کہ قرآن میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، غور سے سنو اور خاموش رہو جب قرآن پڑھا جائے. تو جب آواز آ جائے تو غور سے سنیں، نہ آواز آئے تو خاموش رہیں. پڑھ تو رہا ہے نا، خاموش رہیں. بس جب قرآن کہہ رہا ہے خاموش رہیں. ایک صاحب نے کہا اگر استاد گالی نکالے تو بعض دفعہ غصہ آتا ہے، لیکن کبھی اظہار نہیں کیا اور ڈر رہتا ہے کبھی بدتمیزی نہ ہو جائے، برداشت کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں. جی، استاد کو اول تو گالی نہیں نکالنی چاہیے، گالی تو کسی کو بھی نہیں نکالنی چاہیے. گالی تو مشرکین مکہ کے بتوں کو بھی نہیں نکالنی چاہیے. ہاں، قرآن، اللہ نے قرآن میں کہا لا تسبوا الذین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے جو امت کو کہا گیا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم.
آپ ان مشرکین مکہ کے بتوں کو گالی نہ دیں، کیونکہ جواب میں اللہ کو گالی دیں گے وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ایک استاد کو تو گالی دینی نہیں چاہیے بالکل، لیکن بالفرض اگر کوئی استاد بدزبانی کرے تو اس پر صبر کیجیے، اس پر اللہ اجر دے گا۔ میں نے کہا استاد کو گالی نہیں دینی چاہیے، بالکل ناجائز ہے گالی دینا، استاد کے لیے حرام ہے گالی دینا، لا تسبوا، مت دیں گالی، لیکن بالفرض اگر وہ دے دے تو کیا کرنا ہے؟ صبر۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہیں بدتمیزی نہ ہو جائے، نہ، جب آپ صبر کر رہے ہیں تو پھر بدتمیزی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ کیوں گالی دے رہا ہے، اس کی وجہ کو سمجھنا چاہیے، کیوں استاد ناراض ہو رہا ہے، اس کو ناراض نہ کریں، یہ تھوڑے ہے کہ آپ سبق سنائیں، جو استاد نے سبق دیا ہو اور وہ آپ سنائیں، وہ اس کے جواب میں اتنی موٹی گالی آپ کو نکالے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ کچھ کرے گا تو گالی نکالے، تو نہ کرے نا، وہ نہ کرے۔